خدا کی قسم یہ تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اگر دیکھو تو پھر کربلا کے بچے آپ دیکھو، کربلا کے بچے دیکھو۔ آج کنجوسی ہے، سخاوت ختم، اپنے آگے کا کسی کو دینے تیار نہیں، یہ کنڈیشن ہماری ہے۔ لیکن جانتے ہو کربلا ہے، خیمے ہیں، 10ویں صبح ہے محرم کی، ادھر تلواریں تیز کی جا رہی تھی، ادھر تلاوت کی تیزی کی آواز آ رہی تھی، ادھر ہتھیار سنبھالے جا رہے تھے، ادھر مسلح سمیٹے جا رہے تھے۔ یہ کربلا کی 10 تاریخ کی کہانی ہے۔ اچانک ایک بچی آ گئی، بچی چھوٹی سی تھی، 7-8 سال کی عمر کی بچی۔ میرے بچوں، اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ جتنے چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں آج یہ یہاں پر جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، کل جوان ہو کر کے یہی محفلوں میں جلسہ کرانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ مستقبل ہے اسلام کا، یہ بچے مستقبل ہیں، ایسے بچے سوارے جائیں گے انشاءاللہ، ایسے سوارے جائیں گے بچے۔ تو وہ بچی جب آئی نہ کربلا کے میدان میں حسین کے خیمے کی طرف، اس نے ایک چکر لگایا خیموں کا، چکر لگا کے واپس جانے لگی۔ سیدہ زینب کی نگاہ پڑ گئی۔ کون زینب؟ یہ وہ زینب ہے جسے دنیا میں سب سے کم عمر میں سب سے پہلی قرآن کی قاریہ بننے کا شرف حاصل ہے۔ اسی ذات کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، جس نے سب سے کم عمر میں شام میں قرآن کی تفسیر بیان کی، اسی ذات کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھے ذرا، یہ سیدہ زینب نگاہ پڑ گئی بچی کی طرف۔ جب دیکھا نا کوئی بچی اجنبی ہے، ہمارے قافلے میں سے تو نہیں ہے، یہ ہماری طرف ہے، بچی کو بلایا، کہا بیٹی کون ہے؟ بچی نے کہا یہ جو سامنے والے خیمے لگے ہیں نا، یزیدی لشکر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جو خیمے لگے نا، اس میں ایک سردار، ایک سپہ سالار ہے، اس کا نام حر ہے، میں اسی حر کی بیٹی ہوں۔ یہ حر کون تھے؟ یہ وہ تھے جنہوں نے حسین کا رستہ روکا تھا، جنہوں نے رکنے پہ مجبور کیا تھا، وہی حر ہیں، یہ وہی حر ہیں۔ کہا میں ان کی بیٹی ہوں۔ سیدہ زینب نے دھکا نہیں دیا، کہا بیٹی قریب آؤ، ہاتھ پکڑا، فرمانے لگی شہزادی اصول یہ ہے ہمارے گھر سے کوئی خالی نہیں لٹایا جاتا، مہمان کی خدمت کی جاتی ہے، لیکن پردیسی ہے، کبھی وقت ملے ہمارے مدینے آنا، ہم تیری وہاں خدمت کر کے دکھائیں گے۔ ابھی اتنی بات کہی تھی کہ حضور امام علی مقام کی شہزادی سیدہ سکینہ آگے سے گزری۔ آپ نے دیکھا سکینہ کے کان میں 4 بالی پڑی ہوئی تھی، بلا کے کہا بیٹی سکینہ، جی پھوپھی، کہا بیٹی ادھر آؤ، دل دیکھیں حسین کے گھر کی پرورش دیکھیں، ادھر آؤ بیٹی، جی پھوپھی، کہا یہ مہمان ہے۔ بچی جا رہی تھی، بیٹی اگر خالی چلی گئی نا تو ہمارے گھر کی مہمان نوازی بدنام ہو جائے گی۔ کہا پھر؟ کہا بیٹی ایک کام کر، اجازت دے تو میں تیرے کان کی بالی نہ پہنا دوں ایک ہی سے؟ اللہ۔ آپ نے نہ دونوں کانوں سے ایک بالی نکالی اور نکال کے پھوپھی کے حوالے کر کے کہا ہمارے کان ننگے ہوں یہ تو گوارا ہو سکتا ہے، حضور کا خاندان بدنام ہو جائے یہ گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دے دی بالیاں نکال کے، بچی نے پہنی، اور پہننے کے بعد جب بچی اپنے خیمے میں آئی اور حر کی نگاہ پڑی، اس نے اپنی بیٹی کے کان دیکھے اور کہنے لگے بیٹی جب ہم آئے تھے یہاں تو تیرے کان میں کوئی زیور نہیں تھا، میری بچی یہ زیور کہاں سے آیا؟ اسے کیا معلوم، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا بابا یہ جو سامنے خیمے لگے ہیں صبح ان میں ٹہلتی ٹہلتی چلی گئی تھی، بابا بڑے اچھے لوگ لگے ہیں، اتنے اچھے اخلاق کے مالک تھے، بابا میں گئی تھی ان کے خیموں کے چکر لگائے ہیں، میں نے بابا جا کر کے دیکھا ہے عجیب منظر تھا، میں نے 6 ماہ کے بچے کو جھولے میں پیاسا لیٹے دیکھا ہے، میں نے ایک سکینہ کو اس کی کروٹ میں اس سے باتیں کرتے دیکھا ہے، ابا میں اس خیمے میں گئی تھی، ان کے اندر ایک اتنی خاتون بڑی تھی کہ جب انہوں نے مجھے سینے سے لگایا ابا ان کے کلیجے سے ماں کے کلیجے کی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ ابا جی جب انہوں نے مجھے بلایا کہنے لگی بیٹی ہمارے یہاں سے کوئی خالی نہیں گیا ہے، کاش اگر کچھ ہوتا ہم تجھے کھلا پلا کے بھیجتے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کے گھر کی 7 سال کی سکینہ نے آ کر کے اپنے کان کی بالیاں اتار کے دے دی۔ ابا جی مجھے بتاؤ تو سکی یہ کون لوگ ہیں؟ کہا بیٹی تم ان میں کیا کرنے گئی تھی؟ وہ تو ہمارے دشمن ہیں،
حضرت حور نے جب اتنی بات کہی ہے کہ بچی نے کہا تھا ابا دشمنی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، یہ کیسی دشمنی ہے؟ ہم تو نہر کے مالک ہیں، پانی پہ ہمارا قبضہ ہے، ہمارے گھوڑے پانی پی رہے ہیں لیکن ان کے گھر کا 6 ماہ کا بچہ پیاسا ہے، یہ کیسی دشمنی ہے بابا؟ ہمارے یہاں جانوروں کے کھانے کے لیے چارہ ہے، ان کے گھر کی شہزادیاں بھوکی ہے۔ ابا میں جس پالنے میں گئی تھی دیکھنے کے لیے، میں نے 6 ماہ کے شیر خار کو دیکھا تھا، اس کی کروٹ میں بیٹھی ہوئی سکینہ کو دیکھا، وہ بار بار اس کا چہرہ گھما کے کہتی تھی اصغر ناراض نہ ہو، آج پانی پلایا جائے گا، خدا کی قسم۔ اس نے کہا تھا بابا بتاؤ تو سکی یہ پانی کیوں بند کیا گیا؟ کہا بیٹی ان سے ناراضگی ہے، دشمنی ہے۔ تب بچی نے کہا تھا ابا دشمنی بڑوں سے ہے، اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ پھر سکینہ کا قصور کیا ہے؟ حضرت حور کہتے ہیں جب بچی نے اتنی بات کہی، بچی کہتی ہے ابا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، بڑے اچھے لوگ تھے، ہم نے ان کا پانی بند کیا ہے۔ بچی کہتی جب میں آنے لگی کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، انہوں نے اپنی بچی کی کان کی بالیاں نکال کے میرے کان میں ڈال دی تھی۔ کہا ابا جن پہ کچھ نہیں تھا وہ اتنے بڑے سخی تھے، اگر کچھ ہوتا تو کیا کیا لٹا دیتے۔ جب اتنی بات کہی ہے حضرت حور کہتے ہیں دل میں کھلبلی مچ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں سوچنے لگ گیا ہائے حور تو نے کون سا ستم کیا ہے؟ تو نے کن کا پانی بند کیا؟ تو نے کن کے راستے روکے؟ جو تیری بیٹی پہ مہربان بنے تو نے ان کے راستے روک دیے۔ اس کے بعد جب روئے ہیں بچی نے کہا ابا رو کیوں رہا ہے؟ کہا بیٹی قسمت پہ رو رہا ہوں، سوچ رہا ہوں یہ ستم میں نے کیا ہے، مجھے بتا کیا وہاں میرے لیے معافی ہوگی کہ نہیں؟ بچی تھی بیٹی تھی، بیٹی نے باپ کے ہاتھ چومے اور کہا تھا ابا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں دیکھ آئی ہوں، جانا تیرا کام ہے، پہلی نظر میں معاف کرنا علی کے بیٹوں کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی یہ اخلاق تھے، یہ کردار تھے، اور ایسے کردار ایسی پرورش خدا کی قسم لا کے مثال دکھا دو، مثال نہیں ملتی ہے۔ جب اہل بیت اطہار کو نا کربلا صرف آپ کو کیا لگتا ہے شہادت ہے؟ اللہ اکبر۔ کربلا پوری زندگی کا سبق ہے اگر اسے پڑھا جائے، پوری زندگی کا سبق ہے کربلا۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیے گا، پڑھ کے دیکھیے گا، ذرا خیال کریں۔ جب اہل بیت اطہار کو قیدی بنایا گیا، قیدی اونٹوں پہ سوار کیے گئے، اور شام سے جب یہ قافلہ گزرنے لگا نا، ایک شہر سے جب یہ قافلہ گزرا، غالباً موصل سے گزر رہا تھا قافلہ، تو گزرتے وقت نا قافلے کو چوک میں روک دیا گیا تاکہ لوگ تماشات دیکھیں، اہل بیت اطہار کے قیدیوں کو دیکھیں، یہ سوچ کر روکا گیا۔ لیکن جب شور ہوا قیدی آئے ہیں قیدی آئے ہیں، ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے اپنی خادمہ کو بلایا، کہا جلدی کر۔ کہا کیا؟ کہ دیکھ یہ کھجوریں صدقے کی رکھی ہوئی ہیں، جا دے، قیدی ہیں، مسافر ہیں، پردیسی ہیں، جا کے انہیں دے دے۔ جب وہ لے کر کے آئی اور اس نے کھجوریں دی نا، تو جانتے ہو حضرت سکینہ کی بھوک بہت تھی، پیاس بھی بڑی تھی، اور اپنے کٹے ہوئے سر سامنے تھے۔ جیسی پہلی کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی، واہ زینب تیرے تقوی کو سلام، تو نے حق ادا کر دیا، تو نے فاطمہ کی گود میں پرورش پائی۔ کئی دن کا فاقہ، پہلا کھجور منہ میں جا رہا ہے، کہا زینب، حضرت زینب نے کہا سکینہ ٹھہر، تو بھی بھوک لگی ہے۔ کہا بیٹی یہ تو پوچھ کہیں یہ صدقہ تو نہیں ہے، اگر یہ صدقہ ہوگا ہمارے نانا نے حرام کر دیا ہے ہمارے لیے۔ سبحان اللہ۔ آج زکوٰۃ کھا جاتے ہیں لوگ، آج پیاز کھا جاتے ہیں۔ زینب تیرے تقوی کو سلام، سکینہ تیری پرورش پہ قربان جائیں۔ جیسی پھوپھی نے کہا بیٹی یاد ہے نانا نے صدقہ حرام کیا تھا، زینب تیری پرورش پہ لاکھوں سلام۔ سکینہ کا ہاتھ رک گیا، کہا پہلے پتہ کرنے کا، او دینے والی خاتون جب پوچھ کے تو آ کہیں یہ صدقہ تو نہیں۔ جب وہ پوچھنے اندر گئی، مالکین سے پوچھنے لگی امی یہ کیسے قیدی ہیں؟ عجیب لوگ ہیں، بھوکے تو بہت زیادہ تھے، لیکن صدقہ سن کے انہوں نے کھجوریں پھینک دی ہیں، منہ میں نہیں رکھی ہیں۔ بوڑھی نے فوراً دوپٹہ سنبھالا، چادر سنبھالی، گھر کے باہر نکل کے کہنے لگ جاتی ہے لگتا ہے قیدی کوئی عام نہیں، کوئی بڑے گھرانے کے قیدی آ گئے ہیں، کوئی عزتوں والا قیدی ہے۔ یہ کہہ کے بوڑھی باہر آئی ہے، آ کے کہنے لگی مجھے اس قافلے کے سپہ سالار سے ملنا ہے۔ کون سپہ سالار ہوتا؟ ایک زین العابدین ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں
بیڑیا ہے, جس کو پیدل چلایا جا رہا ہے, پورے قافلے کی نگہبانی حسین بن کے سیدہ زینب کر رہی ہے. سب نے اشارہ کیا کہ آج اس قافلے میں وہ ہوتا ہے جو زینب کہتی ہے. وہ بڑھتے بڑھتے بوڑھی آئی ہے, حضرت زینب کے پاس آ کے کہتی, خاتون کا ٹھہر, کہ ایک بات تو بتا دے, ایک بات تو بتا دے کہ تو یہ بتا, میں نے صدقہ بھیجا تھا کھجوروں کا, تو نے واپس کیوں کر دیا؟ کہ پردیسی ضرور ہیں لیکن اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہے کہ ہم قیدی بن کے صدقے کھاتے پھریں. اللہ اکبر. اس خاتون نے جب اتنا سنا, کہا خادمہ سے جتنا نعمتیں ہیں ساری لا کے لٹا دو. جب نعمتیں لٹائی جا رہی ہیں, چادریں اہل بیت اطہار کے سروں پہ ڈالی جا رہی تھی, حضرت زینب نے اس گھر کی مالکن کو بلا کے کہا تھا, اے گھر والی ذرا آ تو سکی, ذرا بتا تو سکی, یہاں کوئی بیٹی کہنے والا نہیں ہے, کوئی ایک گھوٹ پانی پلانے والا نہیں, یہاں تو سارے تماشائی تھے. تو اے کون جس نے ہمارے سر پہ چادریں ڈالی ہیں, دروازے کھول دیے ہیں دولت کے؟ اس نے کہا مجھ سے یہ نہ پوچھ, میں یہ کیوں کر رہی ہوں؟ کہا سن, اگر سننا چاہتی ہے تو اس میں بھی ایک راز ہے. کہا بتا تو صحیح راز کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ ایک دور میری زندگی میں گزرا کہ میں سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کے گھر کی غلام تھی, میں ان کے گھر میں کام کرتی تھی, میں نے ایک زمانے تک ان کی خدمت کی. جب میں ان کے گھر رہتی تھی, اللہ نے انہیں چاند سے 2 بیٹے دیے تھے. ایک پھول سی کلی تھی جسے زینب کہا جاتا تھا, اس دور میں ان کے گھر رہا کرتی تھی. جب میری شادی ہو گئی, میں ان کے گھر سے آنے لگی, میں نے کہا سیدہ نصیحت کر دیں تاکہ زندگی میں کام آ جائے. جب میں چلی تھی تب انہوں نے کہا تھا سن جا رہی ہے, کہاں آباد ہوگی؟ کہا فلاں شہر میں رہوں گی. کہا سن یاد رکھ, کبھی کوئی قیدیوں کا قافلہ تیرے دروازے سے گزرے تو اسے کھانا کھلا دینا, اسے پانی پلا دینا. کہا میں نے کچھ نہیں کیا ہے, یہ خاتون جنت کا فرمان تھا کہ کوئی قیدیوں کا قافلہ گزرے اس کی خدمت کر لینا. اللہ اکبر. اتنا سنا کہ چیخ نکلی سیدہ زینب کی, کہتی اچھا بتا, تو نے خدمت کر دی ہے, ہم راضی ہو گئے ہیں, بتا تجھے کیا چاہیے, کوئی دعا ہو تو بتا, ہم تیرے لیے کر کے چلے جائیں. اس خاتون نے اتنا سنا, کہتی سنو, اگر دعائی دینی ہے تو اتنی دعا دے دو. پرسوں بیت گئے کہ گھر چھوڑے ہوئے سیدہ کا, میں نے بچپن میں حسن حسین دیکھے تھے, سنا کہ حسن کو تو شہید کر دیا گیا ہے. میرا جی چاہتا ہے اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو مسافر اتنی دعا کر جا, خدا مجھے زینب کا چہرہ دکھا دے, مجھے حسین کا چہرہ دکھا دے. جیسے اتنا سنا ہے, سیدہ زینب کی چیخ نکلی ہے, اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا, کہتی ماں اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے. جس زینب کی باتیں کر رہی ہے وہ زینب میں ہوں, اور جس حسین کی بات کر رہی ہے وہ جو نیزے پہ سر جا رہا ہے وہ حسین کا سر جا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان خدا کی قسم, نبی کے گھر والوں کی عظمت پہ قربان جاؤ, صدقے کی کھجوریں نہیں کھا رہے, کئی دن کا فاقہ. یہ تربیت دو اپنے بچوں کو, مر جائیں حرام کا لقمہ حلق سے نہیں اترنا چاہیے. دیں گے انشاءاللہ یہ تعلیم, بے شک. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ خاتون جنت کی بیٹیوں کے صدقے میں, ان کی نسل کے صدقے میں ہماری نسل کی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دے. آمین. کربلا والوں 72 کے صدقے میں اللہ ہمارے جوانوں کو غلام رسول بنا دے. آمین. بس یہی دعائیں مانگا کرو. میں نے برکت کے واسطے کربلا شریف کا ذکر کر لیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کبھی زندگی رہے گی محرم میں آئیں گے, پھر انشاءاللہ کربلا کی باتیں ہونی ہے. 1.5 گھنٹے سے اوپر سوئی جا چکی ہے. نہ بہت لمبا ہے, میں یہ 1-2 واقعے نہیں ہے بھائی, بہت لمبا واقعہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو بھائی ہاں, 1.5 گھنٹے سے اوپر سوئی جا چکی ہے. میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں بھائی, اللہ آپ کی محبتوں کو سلام. ہم سارے حسین والے لوگ بیٹھے ہیں, ہے نا؟ بے شک. سبحان جب سیدہ زینب لے کے پہنچی تھی نا پورے قافلے کو مدینہ شریف, عجیب منظر تھا, قیامت تھی, کوہرام تھا. لوگ بڑھ بڑھ کے پوچھتے تھے زینب حسین کہاں ہے. جب یہ بات کہتے تھے تو چیخ کے علاوہ کوئی جواب نہیں ملتا تھا, کوئی جواب نہیں ملتا تھا. سیدہ زینب پورے قافلے کو لے کے مدینے آ گئی. پھر زین العابدین کو بلا کے کہا تھا سجاد جی پھوپھی کا ادھر آ, یہ سامنے کیا ہے؟ کہا نانا کا روزہ ہے. کہا پھر اب کربلا کدھر رہ گیا؟ جب اتنی بات کہی امام زین العابدین نے رخ کیا کربلا کی طرف. کہا پھوپھی کربلا ادھر رہ گیا ہے. پھر آپ نے بھی رخ ادھر کیا اور کہا تھا حسین دیکھ میں نے تیری امانت مدینے تک پہنچا دی ہے. دیوانوں نے کہا تھا بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے, کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام, تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. او ہو سیدہ زینب,
خدا کی قسم گھر سے گئیں تو بال کالے تھے، بال کالے تھے، گھر پلٹی ہیں تو رنگ بدل گئے۔ امام زین العابدین سے کہا تھا تو گھر چل، میں نانا کو جا کے کربلا سنا کے آتی ہوں، کربلا سنا کے آتی ہوں۔ یہ سوچ کے ہے کہ جب آئی نا آپ حضور کے روزے پہ تو حضرت فضا آپ کے ساتھ تھی، حضور کے روزے پہ آ کے کچھ کہا نہ گیا، خالی سلام کیا تھا کہ بس سانس ٹوٹنے لگ گئی، بات نہ بن پڑی، کچھ نہ کہہ سکی، خالی سلام کیا تھا نانا کے روزے پہ۔ وہ بھائی اگر جامی 4 شعر لکھ کے حضور کی چوکھٹ پہ چلے، محبوب کہتے ہیں اسے روک دو ورنہ مزار سے ہاتھ نکال کے مسافہ کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ بتا اگر جامی عاشق ہو کے جائے، حضور مزار سے نکلنے کی بات کرتے، جب بیٹی کربلا سے مدینے آئی ہوگی پھر حضور کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ سیدہ زینب آئیں، حضور کے روزے پہ سلام کیا، چاہتی تھی کہ ایک درد بیان کروں، بتاؤں میرے بیٹے کیسے شہید ہوئے، بتاؤں کیسے کیسے کربلا میں نیزے مارے گئے، بتاؤں کیسے پانیوں پہ پابندی تھی، بتاؤں جہاں کتے پانی پی رہے تھے وہاں علی کے بچے بھوکے تھے۔ یہ سوچ کر کے کھڑی تھی لیکن کچھ نہ کہہ سکی، پھر تلاوت شروع کر دی، قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچی الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہاں پہنچی نا حضرت فضا نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا سیدہ بس کر، دیکھ حضور کا مزار ہلنے لگ گیا کہ بس کر۔ آخری سلام کیا، پلٹ کے جب آنے لگی اللہ اکبر، سیدہ زینب لوٹ کے آئی نا 18 بہنوں کی، بھائیوں کی بہن تھی سیدہ زینب۔ کتنے بھائیوں کی؟ 18 بھائیوں کی بہن تھی سیدہ زینب۔ جہاں تک میں نے پڑھا ہے نا، یہ لوگ جب کربلا سے چلے تھے نا تو 13 محرم تھا، اور جب مدینے آئے تھے تو 27 رمضان تھی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ ہے، تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جتنا میں جانتا ہوں 27 محرم 27 رمضان کو پلٹ کے آئے۔ تو بہنوں کی عادت ہوتی ہے عید لینے کی، اور سیدہ زینب اکیلی تھی 18 بھائیوں کی بہن۔ غازی عباس کا اصول یہ تھا کہ ہر عید پہ سارے بھائیوں سے عید اکٹھی کر کے خود سیدہ زینب کے دروازے پہ دینے جاتے تھے، لیکن آج جب آئی ہیں نا تو 18 دروازوں میں تالے لگے ہیں، کوئی بھائی باقی نہیں رہ گیا ہے۔ جب آئیں ایک ایک بھائی کے دروازے کو دیکھتی ہوئی گزری، سر سے لے کے پیر تک پردہ۔ آج شادی کے نام پہ دوپٹہ اتر گیا، ولیمے کے نام پہ بیٹیوں کے کپڑے اتر گئے، آج فنکشن کے نام پہ بیٹیوں نے حجاب اتار دیے۔ واہ زینب تیرے پردے کو سلام، پورا گھر لٹا کے آئی ہیں۔ اور پردے کا عالم یہ ہے جب آئی ہیں نا اپنے دروازے پہ تو جاتے جاتے بچیوں سے کہہ کے گئی تھی بیٹی قرآن نہ چھوڑنا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے، اور دوسری بات کہی تھی دروازے پہ سائل آ جائے تو اس کا وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ 2 باتیں بیٹیوں سے کہہ کے گئی تھی۔ جب اپنا ہی دروازہ آیا نا تو آپ کی بیٹی قرآن پڑھ رہی تھی، ہمت نہ ہو سکی اندر جانے کی، دروازے پہ بیٹھ گئی۔ دروازے پہ بیٹھ گئی نا تو ایک بیٹی نے کہا بہن لگتا ہے دروازے پہ کوئی پردیسی آئی بیٹھی ہے۔ بیٹی نے آ کے دروازے پہ کہا کون ہو؟ سوالن ہو؟ بھکاری ہو؟ کہا نہیں پردیسی ہوں۔ کہا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کہا بیٹی تمہارا قرآن بڑا اچھا لگ رہا تھا، تم پڑھ رہی تھی نا تو دل کر رہا تھا میں سنتی رہوں۔ تو بڑی بہن نے کہا پردیسی خاتون کاش تم نے ہماری ماں زینب کا قرآن سنا ہوتا۔ یہ بات سیدہ زینب سے ہو رہی ہے، چہرے پہ پردہ پڑا ہے، اپنے ہی دروازے پہ بیٹھی ہیں، کاش تم نے ہماری زینب ماں کا قرآن سنا ہوتا۔ کہا کیسی پڑھتی تھی زینب؟ تو بیٹی کہتی ہے جب ہماری ماں زینب قرآن پڑھتی تھی نا تو 18 بھائی چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے۔ ہمارا قرآن سن کے کہتی ہو اتنا اچھا ہے، کاش تم نے زینب کا قرآن سنا ہوتا ہماری ماں کا۔ ہماری ماں کو خاتون جنت فاطمہ زہرا نے قرآن پڑھایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں ایک بہن آئی، اس نے سکے دیے، کہا میری ماں کہہ کے گئی تھی جلدی بھیک دے کے سوالی کو آگے بڑھانا ہے۔ کہا سوالی نہیں پردیسی ہوں۔ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری ہے کہ حضرت آپ کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار آ گئے۔ پردہ دیکھیے، پردہ۔ آپ نے دیکھا کوئی اجنبی خاتون دروازے پہ بیٹھی ہے، سر سے لے کے پیر تک پردہ ہے۔ آپ نے منہ گھمایا، جیب میں ہاتھ ڈالا، چند سکے نکالے، بھیک کے طور پہ دینے لگے۔ جب بھیک دینے لگے سیدہ زینب نے کہا کہ میں کوئی بھکارن نہیں۔ کہا پھر کہا پردیسی ضرور ہوں۔ اللہ اکبر۔ اندر گئے، کہا بیٹی دیکھنا کوئی پردیسی خاتون ہے؟ کہاں ابا بیٹھی تو ہے۔
باہر آئے, کہنے لگے خاتون شام ہو گئی ہے, اندھیرا ہونے لگا, کیوں نہ ہمارے گھر رک جائے. ہماری بیوی پردیس گئی ہے, جب سے وہ گئی ہے بیٹیاں یاد کر کے بڑی روتی ہیں. ایک کام کر, آج کی رات ہماری بچیوں میں گزار دے تاکہ بچیوں کا دل لگ جائے. یہ کہہ کے جب کہا نا, دروازہ کھلا, سیدہ زینب اندر آ گئی. جب اندر آنے لگی نا تو آپ نے بیٹیوں سے کہا, بیٹی سنو, مہمان پردیسی ہے, آج یہ تمہارے ساتھ رہے گی, اس کی خدمت کرو. جلدی سے اصول تھا نا, بچی دوڑی اور پانی کا پیالہ لے کر کے آئی. ابھی چہرے سے نقاب نہیں ہٹا ہے. جیسی پانی کا پیالہ آیا, لو خاتون پانی پیو. آپ نے پانی دے کے ٹھنڈی آہ بھری, کہا ہم پانی نہیں پیا کرتے ہیں, ہمیں پانی سے نفرت ہو گئی ہے. کہا پھر بستر پہ لیٹ جاؤ. کہنے لگی بستر جس کے اپنے کربلا کی زمین پہ پڑے رہ گئے ہوں انہیں بستر اچھے نہیں لگتے. کہا اچھا بیٹھو تو بات کریں. بات کرنے لگی, آپ یوں گردن جھکا کے بیٹھی ہیں. ایک بچیوں کی عادت ہوتی ہے, پوچھتاچھ جلدی کرتی ہیں, کون ہو, کہاں کی رہنے والی ہو. ایک بڑی چھوٹی بچی نے کہا آپ ہی کی بیٹی. کہتی کون ہے آپ؟ کہا پردیسی ہوں. کہا آپ کے کتنے بھائی ہیں, کتنے بچے ہیں, کہاں کی رہنے والی ہیں, جانتے ہو؟ سیدہ زینب سے پوچھا بچے کتنے؟ کہا 2 بیٹے ہیں. کہا اچھا. کہا کیا نام ہے؟ عمر کتنی ہے؟ کہا ایک 10 سال کا ہے, ایک 11 سال کا, 12 سال کا ہے. کہا بھائی کتنے؟ کہا 18. جب 18 بھائیوں کا نام آیا تو اس نے کہا لگتا ہے کوئی پردیسی نہیں, ماں آ گئی ہے. کہا رب میں 18 بھائیوں کی بہن صرف ہماری زینب ہے اور کوئی نہیں. کہا ذرا خاتون سر سے چہرے سے نقاب تو ہٹا. جب سیدہ زینب نے نقاب ہٹایا, بیٹی کی چیخ نکل گئی. کہا بہن دیکھ, کوئی پردیسی نہیں ہے, ماں آ گئی ہے. دوڑ کر کے آئیں, بالوں کی سفیدی دیکھی, چہرے کی جھریاں. بڑی بہن پیچھے ہٹ گئی, یہ ماں نہیں ہو سکتی ہے, ہماری ماں کے بال کالے تھے, اس کے سفید ہیں. ماں کی چیخ نکلی. کہا بیٹی بال میرے بھی کالے تھے لیکن بیٹے کے دکھ نے سفید کر دیے, بھائی کے جنازے نے سفید کر دیے. بچیوں نے کہا بھائی کہاں ہے؟ کہنے لگی بیٹی میں بیٹے لٹا آئی ہوں, مصطفیٰ کا دین بچا لائی ہوں. دنیا لٹا دی میں نے اپنی, حضور کا دین بچا لیا ہے, دین بچا لیا ہے. بڑی قربانیاں ہیں, خدا کی قسم. وہ زینب جو اپنے دروازے پہ جس کی پردے کی وجہ سے پہچان نہ ہو, آج ہم اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہیں گے, بہنوں سے کہنا چاہیں گے, میری بہنوں تمہاری جنت تمہارے پردے میں ہے, تمہاری راحت تمہارے پردے میں ہے. تم حیا کا زیور پہن لو, خدا تم کو جنتی زیور پہنائے گا. تم پردوں کی پابند ہو جاؤ, تم دوپٹے کی عادی ہو جاؤ, کوئی تمہاری قبر پہ کھڑے ہو کر کے چادر ٹانگے نہ ٹانگے, خدا کی رحمت کی چادریں ٹانگ دی جائیں گی. سبحان اللہ. خدا کی رحمتیں ٹانگ دی جائیں گی چادریں, اور خدا کی رحمت قبروں میں تمہارا استقبال کرے گی. اس لیے میری بیٹی کنیز فاطمہ زہرا بن جاؤ, نوجوانوں غلام حسین بن جاؤ. یہ کمیٹی صرف جلسے کی کمیٹی نہیں رہنی چاہیے, سن لیجئے گا. یہ کمیٹی صرف جلسے کی کمیٹی نہیں, یہ کمیٹی حضور کے دین کی کمیٹی بن جانی چاہیے. صرف جلسے کا چندہ نہیں. گاؤں میں کوئی غریب بچی ہے, نکاح کا انتظام نہیں ہے, آپ ایک چندہ جیسے جلسے کے لیے کیا گیا, محنت کر کے غریب کے لیے بھی چندہ کر کے اس کی عزت سے رخصتی کرانی ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی اتنا مریض ہے کہ علاج کا پیسہ نہیں ہے تو پھر ایک چندہ غریب کے لیے بھی کرنا ہے, تاکہ کسی بے بس کی وقت پہ دوا آ جائے. خدا کی قسم یہ نیک کام کر جاؤ, پھر کسی کے ہاتھ اٹھے نہ اٹھے, کسی کی ایک وقت کی خوراک تیرے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ یہ کام, انشاءاللہ. سارے وعدہ کریں گے انشاءاللہ. میں نے فرمائش پوری کر دی. حافظ صاحب نے کہا, ہمارے نوجوانوں نے کہا, اللہ کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے, آمین. کربلا والوں کی خیرات عطا فرمائے. خود میں قسم سے, کربلا ایک اتنا بڑا درد ہے, کوئی سینہ ایسا نہیں ہے جو اسے پورا بیان کر سکے. ہاں آج ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں تو لکھنے والوں نے کیسے لکھا ہوگا, کتنا لکھا ہوگا, کتنا چھوڑا ہوگا, کتنی جگہ قلم کانپے ہوں گے, کتنی جگہ ہاتھ کانپ گئے ہوں گے. میں کیا بتاؤں, خدا کی قسم. بس یوں سمجھیں, بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. کربلا کربلا ہے, کوئی عام قربانی نہیں. ہاں اتنی بڑی قربانی ہے کہ 1400 سال بیت گئے ہیں, آنکھیں مٹ گئی ہیں, آنسو ختم نہیں ہوتے ہیں. آج بھی کربلا کا ذکر آئے آنکھیں بھر آتی ہیں, اور بھرنا بھی چاہیے, کیونکہ درد انہی کو ہوتا ہے جن کا ان سے رشتہ ہوتا ہے. کبھی کسی کو غیروں کا درد نہیں ہوتا, درد صرف اپنوں کا ہوتا ہے, اپنوں کا ہوتا ہے. فرق ہے, ہم سینہ پیٹ کے علی علی نہیں کرتے, ہم سینہ کھول کے علی علی کرنے والے لوگ ہیں.
ہم نے کسی رافضی کسی شیعہ سے اہل بیت کی عزت نہیں پڑھی، ہم نے بریلی کے احمد رضا سے پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ روح سب گھرانہ نور کا۔ اللہ سلامت رکھے۔ بیٹے اگر کہیں تو شجرہ پڑھ لوں ورنہ سلام پڑھ لیا جائے، میں اتنا تھک چکا ہوں کہ اب سلام ہی ہو جائے۔ اب بھی پڑھنا ہے شجرہ؟